کی قبر میں اپنے باپ کو لٹایا، رائٹ، اور سرکار گنبد خضرا میں آرام فرمایا، رائٹ، یہ دونوں زمین میں گئے، ہاں گئے، تو زمین سمٹ جاتی ہے، چپک جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، آتے نہیں۔ ایک رائے ہے، ایک خیال ہے، چلو اور پیچھے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات بظاہر جلوہ افروز ہیں، ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے، اور ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، نبی کے سامنے ہوا ہے، نبی کے حکم سے نہلایا گیا، وہ صحابی کفنایا گیا، جنت البقیع میں دفنایا گیا، رسول اپنے ہاتھ سے مٹی دے رہے ہیں، پھر رسول اپنے بچے ہوئے صحابہ کو لے کر مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سرکار مسجد نبوی کی طرف چلے، اہل بیت والی گلی سے نکلے، فرشتہ قبر میں آیا، صحابی کو اٹھایا اور کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا ربی اللہ، رسول اپنے صحابہ کو لیے ہوئے باب جبریل یا باب النساء کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ رسول اپنے صحابہ کو لیے اور آگے نکل گئے۔ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، رسول اپنے صحابہ کو لیے مسجد نبوی میں غالباً پہنچ گئے۔ پھر اسے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو قبر میں صحابی نبی کو دیکھ رہا ہے اور صدیق اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں، فاروق اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں، جو نورین اپنے پاس دیکھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ اپنے پاس، اب کون سی کھڑکی کھولو گے؟ جب مردہ قبر میں، مصطفیٰ زمین پر، کھڑکی کھولتے ہو؟ پورا دارالعلوم کیوں نہیں کھول دیتے؟ اسے تو بند کیے بیٹھے ہو، کھڑکی کھولنا۔ رسول زمین پر، صحابی زمین میں، کیسے کھڑکی کھلے گی؟ تو کہتے کیوں نہیں کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کو وہ قوت قدسیہ عطا کی ہے کہ مصطفیٰ جب چاہو جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ یہ تو دور ہے اسپیڈ ناپنے کا۔ یا رسول اللہ، آپ کو اپنی قبر سے اپنی قبر سے یہاں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ میٹر پیریڈ ہے نا، میٹروگرافی والے وہ کہتے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو سوال سنو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہنا صرف اتنا نہیں ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل 5 سیکنڈ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل 4 سیکنڈ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل 3 سیکنڈ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل 2 سیکنڈ۔ تو یہ فرق کس کا ہے؟ سوال کرنے والے کے سوال کا۔ یہ رسول آپ 4 سیکنڈ میں آتے ہیں، 3 سیکنڈ میں آتے ہیں، 5 سیکنڈ میں کہتا ہے میں تو آتا ہوں، سیکنڈ کو بھی پتا نہیں، اور یہ جو ٹائم لگتا ہے یہ میرے آنے میں نہیں، نکیرین کے پوچھنے میں ٹائم لگتا ہے، میرے آنے میں نہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، جب حضور قبر میں آتے ہیں تب یہ کہا گیا کہ صاحب میلاد تو ایک ہے نہیں کہ چلے آویں۔ اس وقت سلطان باہو ٹرسٹ بریڈ فورڈ میں کراس لائن مسجد، یہ کراس لائن مسجد ہے میں یہ میلاد ہو رہا ہے، ابھی کہیں اور ہو رہا ہے، ابھی پنجاب میں بھی ہو رہا ہوگا، انڈیا پاکستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، کہاں کہاں ایک نبی جائیں گے؟ ہزاروں لاکھوں مجلس، اور پھر ایک آدمی ہزاروں جگہ، کیسے جائے گا؟ اللہ جانے کسی نے اس جماعت کو بھیجا ہے کہ بھیجے میں بات ہی نہیں بھیجی جا رہی ہے، خدا جانے کس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے ہوئے ہیں، کس نے ذبح کیا اور انہوں نے کھا لیا کہ میدا قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو انگلینڈ میں روزانہ کتنے مر جاتے ہوں گے؟ انگلینڈ میں سینکڑوں روز مر جاتے ہیں، ہزاروں، تو یورپ میں لاکھوں، اور پھر ایشیا ملا لو تو لاکھوں، اکیلا بر صغیر ہند و پاک ہی کافی ہے سب کا ریکارڈ توڑنے کے لیے۔ کراچی اور بمبئی جوڑ دو، اچھا خاصا ہو جائے گا۔ موتیں ہوتی رہتی اور ہر وقت ہوتی ہیں،
1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے 1 بجے 20,000 موت ہو گئی, 2 بجے 40,000 موتیں پوری دنیا میں, پورا عرب, پورا افریقہ, پورا ایشیا, پورا یورپ, پورا امریکہ. 1 بجے ہزاروں مر گئے, 2 بجے ہزاروں, 3 بجے ہزاروں, ہر بجے ہزاروں, ہر بجے. کہاں تک گنوں 24 آ جائے گا اس میں؟ 24 گھنٹے میں 24 آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور بچنا ہو تو ہر بجے, تو ہر بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے, ہر وقت 1:30 بجے 2:30 بجے 3 ساڑھے 3 بجے 4:30 بجے 5:30 بجے, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر منٹ. فرض کرو 2 بجے لاکھوں لوگ مر گئے پوری دنیا میں, لاکھوں 2 بجے, اور 3 بجے نہلائے گئے, اسی میں سے 3-4 بجے کفنائے گئے, اور 5 بجے سب دفنائے گئے. تو 4-5 دفنا دیے گئے پیکنگ میں, 4-5 دفنائے گئے سیریا میں, 2-3 دفنائے گئے لیبیا میں, جارڈن میں, ایجپٹ میں, سعودیہ میں, کویت میں, مسقط میں, بحرین میں, عمان میں, انڈیا میں, ایران میں, افغانستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, سب جگہ دفنائے گئے. ایک ہی وقت میں ہزاروں مرے تھے, لاکھوں ایک وقت میں مرے, ہزاروں ایک وقت میں نہلائے گئے, اور سینکڑوں ایک وقت میں دفنائے گئے, اور درجنوں ایک ہی وقت میں قبر میں گئے. ایک ہی وقت میں فرشتہ آیا, اسے پوچھا من ربوں کا, تو چین والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, روس والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, فرانس والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, امریکہ والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, عرب والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, پاکستان والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, انڈیا والا سمجھتا ہے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے, مدینوں کا سب سمجھتے ہیں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. اور ما کنتا تقولو فی ھذا الرجل, تو چین والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, روس والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, فرانس والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, عرب والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, اور ہندوستان والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, پاکستان والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, آزاد کشمیر والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, جنگ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, ٹوپا ٹینک سنگھ والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, فیصلہ آباد والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, انڈیا والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے, بنگلہ دیش والا اپنی قبر میں دیکھ رہا ہے. تو جس پیغمبر کو بے شمار قبروں میں جانے سے کوئی روک نہیں سکا ہے, اس نبی کو بے شمار میلادوں میں بھی جانے سے نہیں روکا جا سکتا. ایک بات اچھی طرح سے سن لو, ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہر میلاد میں نبی آتے ہیں, ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہر میلاد میں نبی آتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. ہر میلاد میں ہم محفل سجاتے ہیں, نبی آتے ہیں نہیں آتے ہیں, آقا ہیں, مولا ہیں, مالک ہیں, داتا ہیں, مرجع ہیں, آویں نہ آویں ان کی مرضی, مگر آؤ ضرور, بس اتنی ہماری عرضی, یہ ہے ہماری عرضی, آویں نہ آویں ان کی مرضی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آتے ہیں, ہمارا چیلنج ہے کہ آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. جب تم میلاد میں سنی کو نہ روک سکے تو نبی کو کیا روک پاؤ گے؟ آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک بات کلیئر کر دوں, یہ جو ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے نا, یہ جو پڑھتے ہیں تو ایسا مت سمجھنا ہم نبی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ہم نبی کو دیکھ کر کے سلام پڑھے ہیں. ایسا بالکل یہ ان کا بوگس پروپیگنڈا ہے. آتے نہیں تو کھڑے کیوں ہو گئے, آتے نہیں تو کھڑے کیوں ہو گئے, تیرا باپ بھی تو نہیں آیا تھا, تو کھڑا ہو گیا تھا. آتے نہیں تو کھڑے ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے, وولگر ٹاک سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم جو بات تو ہے ریئلٹی آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم نے نبی کو دیکھ کر ہم نہیں کھڑے ہوئے, نبی کو دیکھ کر تو بھی نہیں کھڑا ہوا ہے, کوئی سنی نہیں کھڑا ہوا, جہاں تک میرا خیال ہے. ہوا کیا ہے, آج فیکٹ بتا دیتا ہوں, ایک بھید ہے کھول دیتا ہوں, ایک راز ہے تو چلو آج اوپن ہی کر دیتا ہوں. ساری ذمہ داری پیر فیاض الحسن صاحب کی فیاضی کو نظر کر دیتا ہوں, یہ سنبھالیں گے, میں بول کے نکل جاتا ہوں. اور وہ راز یہ ہے, وہ بھید یہ ہے کہ میلاد ہو رہا تھا, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا, میلاد خاں میلاد پڑھ رہا تھا, شاعر اسلام شعر پڑھ رہا تھا, پیغمبر کی نعتیں ہو رہی تھی, جیسے مولا تعالیٰ سہروردی صاحب کی آواز کو عمر کو تقویت عطا فرمائے, ترقی دے, پڑھتے ہیں طبیعت جھوم جاتی ہے, ایسے ہی میلاد ہو رہا تھا. سب بیٹھے تھے, نبی آ گئے, نبی آ گئے, ہم سب بیٹھے رہے, سارے سنی بیٹھے رہے, نبی آ گئے, سارے سنی بیٹھے رہے. مگر اسی محفل میں ایک ولی تھا, ولی تھا, ولی نے نبی دیکھا, ولی نے نبی دیکھا, ولی کھڑا ہو گیا. اور سنیوں نے ولی دیکھا کہ ولی کھڑا ہے, سنی کھڑے ہو گئے. ہم نبی کو دیکھ کر نہیں کھڑے ہوئے, ہم ولی کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں.
ہم نے علی پور کا